کر اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، یعنی شیطان کے 70 جبڑوں کو چیرتا اور پھاڑتا، اس کا مقابلہ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ شیطان سب سے زیادہ رکاوٹ ڈالتا ہے جب انسان، ایک مسلمان، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ تیرے گھر میں تیرے بچے، تیری بیوی فلاں چیز لینی ہے، عید کا دن، عید کا موقع ہے، فلاں بچہ بیمار ہے، فلاں کے اسکول کا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اگر ان معاملات کے اندر مسجدوں میں اللہ کے راستے میں دیتا رہا، ان کا کیا بنے گا؟ شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو روکتا ہے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، آج سب سے بڑی وجہ میں کہتا ہوں، اگر دیکھیں نا، آج ہمارے اوپر جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی مصیبتیں، جتنی بھی آفتیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، اس کی وجہ ایک ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں دینا چھوڑ دیا۔ آج دکھیوں کے دکھ بڑھ گئے صرف اس وجہ کے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چھوڑ دیا۔ اور ایک غریب انسان کی غربت بھی اس وقت بڑھتی ہے جب غریب انسان اللہ کے راستے میں دینا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نہیں ایک بندہ کہ میں غریب ہوں، میں کیا دوں گا، میں تو خود لوگوں سے مانگتا ہوں۔ واللہ غریب آدمی کی غربت اسی وقت بڑھنا شروع ہوتی ہے جب وہ یہ سوچ کر کہ یار میرے اپنے پاس کچھ نہیں، میں خود غریب ہوں، میں کیا راستے میں خرچ کروں۔ اس وقت سے انسان کی غربت میں اور زیادہ اضافہ ہونے لگتا ہے۔ انسان اگر بظاہر غریب کیوں نہ ہو، انسان کے دل کو امیر ہونا چاہیے، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ ایک اگر غریب ہے، زیادہ نہیں تھوڑا اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرے، اللہ اس انسان کے بھی مال کے اندر، دولت کے اندر، گھر بار کے اندر، اہل و عیال کے اندر اللہ برکتیں داخل کر دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے نا اس کے مال کے اندر برکت و اضافہ ہو، اگر اس کے کاروبار کی آمدن 1,00,000 تھی، اگر چاہتا ہے 2 سے 3 تک ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا اس کا، میرے اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ میرے مال کے اندر، میرے کاروبار کے اندر، میری دولت کے اندر اللہ اضافہ کر دے، فرمایا اللہ کے راستے کے اندر صدقہ ہمیشگی سے کرنا شروع کر دو۔ یہ نہیں آج کیا پھر مہینے بعد، یا رمضان ہے ہر رمضان میں سال بعد فطرانہ دے دیا، بلکہ ہمیشگی سے گھر سے نکلتے ہو، راستے میں کوئی ملتا ہے، بازار میں ملتا ہے، چوکوں چوراہوں میں ملتا ہے، زیادہ نہیں 10 روپے سے، لیکن اپنی روٹین بنا لو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کے مال کو اور بڑھا دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی سورہ سبا کے اندر، قرآن مجید کے اندر، اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ بندے اگر تو چاہتا ہے تیرے مال میں اضافہ ہو، کمی نہ ہو، اللہ تیرے برکت کے کاروبار کو اور دگنا کر دے، تو میرے راستے کے اندر خرچ کیا کر۔ آئیے اللہ کا قرآن سنیے، فرمایا کل الا ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ فرماتے میرے بندو اگر تم چاہتے ہو کہ میں رب تمہارے مال کے اندر، تیرے رزق کے اندر زیادہ اضافہ کر دوں، تیرے مال کو اور زیادہ بڑھا دوں، اور زیادہ کشادہ کر دوں، اللہ فرماتے تو نے ایک قانون کو، کلیوں کو آزمانا ہے، فرمایا کیا کرنا ہے، فرمایا من عبادہ، میرے بندے، وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، میرے بندے تو نے میرے راستے کے اندر دل کھول کر کے خرچ کرنا ہے، اپنی غربت کو نہیں دیکھنا، اپنی غریبی کو نہیں دیکھنا، اپنی دنیا کی لالچوں کو نہیں دیکھنا، یہ نہیں سوچنا میرے گھر بار کا نظام کیسے چلے گا، میرے گھر کا کام کاج لگا وہ کیسے چلے گا، میرے گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، بلکہ اللہ فرماتے میرے راستے میں جب میرے بندے تو دل کھول کر کے خرچ کرے گا، میں اللہ تبارک و تعالی تیرے مال کے اندر اور زیادہ اضافہ کروں گا، اور زیادہ بڑھا دوں گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کیونکہ سب سے بہترین رازق وہ اللہ ہے۔ رزق کون دینے والا ہے؟ بے شک میں کہتا ہوں ایک بندہ صبح جاتا ہے، میں مانتا ہوں رات 10-11 بجے تک ڈیوٹی کرتا ہے،
ایک شام 6 بجے جاتا ہے، صبح اذانوں تک کھڑا رہتا ہے۔ میں مانتا ہوں بظاہر وہ محنت کرتا ہے، لیکن میرے مسلمان بھائیو، رزق کا مالک اگر ہے تو وہ اللہ ہے، رزق اللہ دیتا ہے۔ ایک دن سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اللہ تو کس طرح رزق دیتا ہے؟ کیڑوں کو بھی دیتا ہے، پتھروں کے اندر بھی رزق